السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ غزوہ ہند کی حقیقت، شرائط اور تقاضے، یہ مضمون محمد امین خالد کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام غزوہ کیوں ہے؟ اس کی شرائط اور تقاضے پورے ہونے ابھی باقی ہیں، کیونکہ یہ علامت کبریٰ ہے۔ اپنی پہلی ویڈیو میں اس کی بہت سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اب اس کے آگے کا حصہ سنیے۔ آخری بات جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی وہ سورۃ الطارق آیت نمبر 15 اور 16 تھی، جس کی تفصیل تھی: آج کے مسلمان کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے منصوبے کا حصہ بنا لے اور اسلام اور پاکستان کی خدمت کا وافر حصہ ہمیں عطا فرما دے۔ اگر ہم نے پاکستان کی تعمیر اور اس کے مقصد کی تکمیل نہیں کی تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں، وہ ہمیں ختم کر کے کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اس سے آگے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک لشکر تمہارے لیے ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے، جب ان کو لوٹانا ہوگا تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پس اگر میں نے وہ غزوہ پا لیا تو میں اپنا نیا اور آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شریک ہوں گا۔ بس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو ہم واپس لوٹیں گے، تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ وہ لشکر شام آئے گا تو مسیح بن مریم سے ملاقات کریں گے، یعنی مسیح بن مریم سے ملاقات کریں گا۔ میں ضرور اس بات کی حرص رکھوں گا کہ ان سے قریب ہوں، پھر انہیں خبر دوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا: آخرت کی جنت جنت اولیٰ کی طرح نہیں ہے، ان پر ہیبت رکھی جائے گی جسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی بشارت دیں گے۔ ان مضامین میں حوالہ جات، قرآنی آیات و احادیث مبارکہ اور 1400 برس میں جو ائمہ نے لکھا، تحقیق کے بعد جو قرآنی آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں، اور احادیث مبارکہ میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا محبوب میری مرضی کے جوابات دیتا ہے اور میری مرضی کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، ہم نے صرف ان احادیث مبارکہ کو شامل کیا ہے جن کو تعدیل اور جرح کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے، اور یہ احادیث متواتر بھی ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر حد تواتر اور شہرت عام کے درجے پر پہنچ چکی ہیں اور اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہیں۔ اور تیسرے ائمہ میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو، جب قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہو، عقلی اور نقلی دلائل موجود ہوں، واضح اور روشن فرمان، قطعی اور مسلمہ روایات دلائل موجود ہوں، دلائل بھی قائم ہو، تو پھر کسی کے لیے عذر نہیں رہ جاتا، اتمام حجت کے لیے یہ کافی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کثیر جماعت نے، جن میں خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام و تابعین نے روایت کیا ہے، سلف سے خلف تک
جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں کی طرف سے کہ وہ حق سے یا روحانیت سے دور پھینک دیے جائیں اور حق سے اندھے بہرے بنا دیے جائیں گے، پس اندھے اور بہرے بن بیٹھیں، حق سے اپنی رائے اور خواہش کے پیچھے لگ جائیں۔ سب سے بڑی سزا کسی انسان یا قوم کے لیے یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فرد یا قوم فتنوں میں پڑ جاتی ہے تو اس کی سوچ اور فکر کی قوت موصوف ہو جاتی ہے۔ حکومت سے توجہ کی اپیل۔ صرف 1 مہینے کی کرپشن کو روک لیا جائے تو پاک آرمی کو ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں بھارتی عزائم اور موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم کردار ادا کرنے کے لیے ٹھوس، جامع اور بھرپور حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی، جس کے لیے پاکستان آرمی کی موجودہ تعداد میں اضافہ کرکے اسے دوگنا کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر یہ سوال اٹھے کہ فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا، تو اس کا پاکستان گلوبل فورم لندن کے پاس بہت سادہ اور آسان جواب ہے۔ وہ یہ کہ نمبر 1، پاکستان کے جو $700 بلین باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں، ان کو فوری طور پر پاکستان واپس لایا جائے تو وہ صرف ہماری آرمی کی تعداد دوگنی نہیں کریں گے، بلکہ اس رقم سے پورا ملک خوشحال اور 20 کروڑ عوام کی تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ملک میں موجود لاکھوں ایکڑ زرعی اور غیر زرعی سرکاری زمین، جس کے اربوں خربوں روپے 70 سال سے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، اس زمین کو فوری طور پر فروخت کر کے پاکستان کی دفاعی، اقتصادی اور قومی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ پورے ملک میں وار فنڈ کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس کی مینجمنٹ محب وطن اور دیانتدار ہاتھوں میں ہو۔ اس وار فنڈ میں ملک اور بیرون ملک سے بے شمار افراد اربوں روپے جمع کروا سکتے ہیں، جس سے دفاعی ضروریات کو آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، صرف 1 مہینے کی کرپشن کو روک لیا جائے تو پاک آرمی کو ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیا جائے تو سالانہ 20,000 بلین روپے پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، سول ڈیفنس کے نظام کو مزید مربوط، منظم اور فعال بنایا جائے۔ نوجوانوں کو لازمی فوجی تربیت فراہم کرکے ملکی اور قومی دفاع کے لیے تیار کیا جائے۔ اس وقت پورے ملک کا انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ملک کے بیشتر روڈز اور پل ناقابل استعمال ہو چکے ہیں، جن کے دفاع پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے فوری طور پر پورے ملک میں روڈز اور پلوں کی تعمیر و مرمت کو جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں یہ امر بھی شامل ہو کہ پاکستان ریلوے، جو ملک کا ایک انتہائی اہم ادارہ ہے، اس کی ترقی اور بحالی کی جانب بھرپور اور فوری توجہ دی جائے، کیونکہ اس کی تعمیر سے ملک میں جہاں عام حالات میں لوگوں کے لیے سفری سہولیات پیدا ہوں گی، وہاں زمانہ جنگ میں پاکستان ریلوے کا کردار ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دفاعی سازوسامان اور دیگر کمک لے جانے میں مدد اور آسانی ہوگی۔ اس لیے اس اہم ادارے کی جنگی بنیادوں پر درست اور مضبوط بنایا جائے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ پاکستان اور اہم ترین ادارے PIA کی جانب بھی فوری اور بھرپور توجہ دی جائے۔ اس ادارے سے چشم پوشی گویا ملکی دفاع سے چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ زمانہ امن سے ہٹ کر زمانہ جنگ میں PIA کی کتنی اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے، جسے موجودہ حالات اور بدلتے ہوئے عالمی تناظر میں نظر انداز کرنے کی گنجائش نہ ہے۔
اور اس حوالے سے ترکی، روس اور چائنا ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور ان ملکوں سے لیز ہر مزید طیارے خرید کر فوری طور پر PIA کے حوالے کیے جائیں۔ ملکی دفاع کی بات کریں تو یہ انتہائی اہم ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو عالمی حالات و واقعات اور پاکستانی مفادات کو عین مطابق بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم موجودہ خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو یہ 20 کروڑ عوام ہرگز نمائندگی نہیں کر رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح سفارتی محاذوں پر اپنا فعال اور مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ اس لیے فوری طور پر محب وطن اور بآسان سفارتکاروں کا تقرر یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں تعینات سفیروں میں سے کسی کو تبدیل کرنا ضروری ہو تو اس کام میں ہرگز دیر نہ کی جائے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل اور لاتعداد خزانوں سے نواز رکھا ہے، جس سے آج تک حقیقی معنوں میں ہمارے ارباب کشاد ہرگز استفادہ نہیں کر سکے، اور نہ ہی اس عظیم عطیہ خداوندی سے پاکستانی عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکے۔ اگر ہم دفاعی حوالے سے بات کریں تو ان وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملک و قوم کی خوشحالی ملکی دفاع میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ایک بہت ضروری امر یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا اثر یقینی طور پر مختلف ممالک کے درمیان ہونے والی لڑائیوں اور جنگوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ملکوں کے درمیان زمینی، فضائی اور بحری جنگ کے ساتھ میڈیا کی جنگ بھی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، اور دشمن ملک اپنے مخالف ملک کے خلاف سب سے پہلے ٹی وی اور دوسرے میڈیا ذرائع پر جنگ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف مؤثر بھرپور جنگی میڈیا مہم چلاتے ہیں، اور اسی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کو اپنا بھرپور ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس حوالے سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو حکومتی، دفاعی اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تاکہ دشمن ملک کی جانب سے چلائی جانے والی بے بنیاد میڈیا مہم کا حقیقت پر مبنی مؤثر جواب دیا جا سکے۔ آخر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بھارتی شرارت کی صورت میں پاکستان انشاءاللہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی فتح سے ہمکنار ہوگا۔ اس میں شروع میں مشکلات ضرور درپیش ہوں گی، لیکن اس فیصلہ کن جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دوست ممالک اور پورے عالم اسلام سے مجاہدین پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے، جو ہر وقت تیار ہیں۔ بھارت کی خواہش اور منصوبے کے خلاف یہ فیصلہ کن مختصر اور بہتر گھنٹے پر مشتمل ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر پورے عالم اسلام کی جانب میلی آنکھ دیکھنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رہے گا کہ بھارت کے ساتھ یہ آخری معرکہ کر کے یا معرکے کے بعد غلبہ دین ہوگا۔ یہ وہی جنگ ہوگی جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کہا ہے، اور پاکستان کی اس فتح کے بعد اس سرزمین سے غلبہ دین ہوگا، جس کے بعد یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہوگی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔